اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ذکر تو ایک ایسی عبادت ہے کہ الحمدللہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن آداب کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے گا تو اس کے معاملہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے قرآن کے اندر، وَدْعُوا خَوْفًا، یہاں بزرگان دین نے وَدْعُوا سے مراد اللہ کا ذکر بھی لیا ہے۔ تو پہلی چیز جو بتائی، جو ادب ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، وہ کیا ہے؟ خوف۔ خوف کیا؟ جب بندہ اللہ کے اس بڑے انعام سے مستفید ہو رہا ہو، اللہ کے نام لینے کے لیے بیٹھا ہو اور اللہ کی یاد کی طرف رجوع ہو اللہ کے فضل سے، تو اس کو چاہیے کہ اتنے بڑے انعام کے حوص ذکر کرتے وقت اس کو یہ احساس ہو کس چیز کا؟ اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی نافرمانیوں کا، گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ غضب لے کر آتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے اس پر، اور جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے اس پر۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ تو پھر خوف کہاں رہا؟ اور ان تمام کیفیت کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ خوف کہاں رہا؟ وہ تو خوف ہی نہیں، وہ تو بیٹھ گیا اللہ کے ذکر میں۔ جب تک یہ احساس نہ ہو میں کہ واقعی ہم تو بھائی بہت ڈوبے ہوئے ہیں، تباہ ہیں، بہت سخت گناہ کی ہے زندگی کی طرف نگاہ ہمارے، گناہ ہی گناہ نظر آئے انسان کو، اس چیز کا نام خوف ہے، اور یہ ذکر کا آداب ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب ذکر کیا جائے گا الحمدللہ، وہ عجیب رنگ کا ذکر ہوتا ہے پھر انسان کا، کیونکہ ایسے ذکر جب انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس قسم کے ذکر کے ساتھ، پورے گناہوں کے احساس کے ساتھ، جس میں کوئی مجبوری بھی دخل نہ ہو، دنیا کی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہے، آڑ بھی نہ ہو، تسلیم کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، اس سے گناہ ہوا ہے، میں کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اس کو کہتے ہیں خوف۔ تو اس کا فائدہ جتنا ایک فائدہ دیکھیے یہ ہوگا کہ اس طرح ذکر کرنے والا جب اس احساس سے کرے گا تو پھر وہ ذکر کے بعد جب اٹھے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا انشاءاللہ، کہ بھائی اب تو میں ختم ہو گیا، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، پسینہ ڈوبنے لگتا ہے، اس قدر گناہ ہے میرے، تو پتہ نہیں یہ ذکر ہے میرا کیسے ہوگا، تو ایک دم نا امید ہو جاتا ہے، سارے تسلسل ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں کیفیت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس حالت کے اندر امید رکھنی ہوگی، گھبرانا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ رحمت اللہ کی رحمت جو ہے قریب من المحسنین، یاد رکھو کہ جو ذکر کرنے والا ہے اللہ پاک نے اس کو کس چیز سے خطاب فرمایا؟ محسنین سے خطاب فرمایا ہے کہ جو خوف کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو فکر نہ کر، اللہ نے حوصلہ بلند کیا، پوری امید رکھ، نا امید نہ ہونا اس چیز سے۔ تو نے گناہ میرے سامنے پیش کر دیے ہیں اور تجھے احساس ہو گیا ہے کہ تو نے گناہ کیے ہیں، اور یہ احساس انشاءاللہ تجھے اس تک لے کے جائے گا کہ تو اس کے بعد گناہ نہیں کرے گا، تو اس سے سرزد نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو اب ان انسانوں میں آ گیا اللہ جس کو میں محسنین کہتا ہوں، جم گیا، تو سیدھے راستے پہ آ گیا، گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا، چاہے حالات کیسے ہوں، چاہے جوتے پڑ رہے ہیں دنیا سے، یا تانے پڑ رہے ہوں، یا مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑی، بالکل تو صحیح راستے پہ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ایک تو محسن ہو گیا، محسن کے درجے ہیں قیامت میں وہ تو بہت بلند درجے ہوں گے،
وہ خوشخبری تجھے مل گئی، اور دوسری مل گئی کہ موت اور زندگی بہت تھوڑا واقعہ ہے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، جب تو مرے گا تو کہے گا مجھے تو پتہ بھی نہیں، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں، میں تو الحمدللہ بالکل آرام سے رہا ہوں، اور تو سب بھول جائے گا۔ ہمت کر، گناہ مت کر، گناہ بہت بری چیز ہے۔ کہ بھئی مال تو سب کو دے گا اللہ، مال آ رہا ہے، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں نماز بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب معاملات بھی ایسے میں سب کچے پکے ہیں، اور گھر میں ہمارے دولت بھی آ رہی ہے، مکان بھی آ رہا ہے، کاروبار بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، اور بچے بھی خوشحال ہو رہے ہیں، گاڑی بھی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے۔ یہ خوشحالی نہیں ہے۔ خوشحالی اس چیز کا نام ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری دولت جو کچھ بھی ہے اگر آ رہی ہے لیکن اللہ کی فرما برداری کے ساتھ آ رہی ہے، یہ خوشحالی بنتی ہے، یہ رحمت بنتی ہے۔ ورنہ جس کو ہم خوشحالی سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ فیکٹری عذاب لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر میں، وہ جو مال لے کے جاتے ہیں تھیلوں کے اندر، جو اس کے اندر بیگوں کے اندر مال جمع کر کر کے لے جاتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جا کے تھکے جاتے ہیں، اور بڑے آرام سے کھانا کھاتے ہیں، اور باتیں ہوتی ہیں کاروباروں کی، تو وہ کیا ہے؟ سب کچھ رکھا ہوتا ہے پیسہ، سب کچھ۔ واللہ قرآن کہتا ہے یہ عذاب ہے میرا، اس کو رحمت نہ سمجھنا، اس کو خوشحالی نہ سمجھنا، بہت ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خوشحالی کیا ہے۔ ہاں خوشحالی یہ ہے